بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے. کروڑوں درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے لیے کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات معرض وجود میں آئی. حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرات محترم، اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. سامعین عزیز محترم، ہمارے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ محمد کی سنت کو چھوڑ کر کسی اور کی طریق کو اختیار کیا، کسی اور کی مشابہت اختیار کی، تو گویا اس کا ہمارے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں. تو حضرات محترم، آج ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارا صبح سے لے کر شام تک ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، حتیٰ کہ ہمارا سلام دینے کا طریقہ کیا ہمارے نبی کی سنت کے مطابق ہے یا ہم نے کسی اور کی مشابہت اختیار کر لی. حضرات محترم، اکثر دیکھا جاتا ہے جب ہم ایک دوسرے سے سلام دیتے ہیں، ہم مصافحہ تو کر لیتے ہیں، لیکن جو ضروری چیز تھی زبان سے السلام علیکم ہم نے کہنا تھا، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا. جو دین کی اصل تھی، جو اصل دین تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. بھائی مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ زبان سے وہ کلمات ادا کرنے ضروری تھے جو ہم نے ادا نہیں کیے. تو بعض اوقات ہم ہاتھ کے اشارے سے سلام کرتے ہیں. تو حضرات محترم، ہاتھ کے اشارے سے سلام دینا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ یہود کا طریقہ ہے. تو حضور نے فرمایا جس نے دوسروں کا طریقہ اپنایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو جس کا حضور سے کوئی تعلق نہیں تو اس کا رب سے بھی کوئی تعلق نہیں. تو جس کا تعلق رب سے نہیں ہے اس کا تعلق جنت سے بھی نہیں ہے. تو حضرات محترم، جب بھی ایک دوسرے سے سلام لیں، مصافحہ کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کریں تو یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، لیکن زبان وہ کلمات ادا کر رہی ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے دین نے ہمیں اجازت دی ہے، اگر بندہ دور کھڑا ہے، اگر آپ کی آواز وہاں تک نہیں پہنچ رہی تو پھر آپ ہاتھ کا اشارہ کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اگرچہ اس تک آواز نہیں پہنچ رہی، لیکن زبان سے وہ کلمات ادا کرنے ضروری ہیں کہ السلام علیکم. تو یہ السلام علیکم اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو. تو گویا کہ بندہ ضمانت دے رہا ہے کہ بھائی تمہارا مال، تمہاری عزت، تمہاری آبرو میری طرف سے محفوظ ہے، تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو جب بندہ السلام علیکم کہتا ہے تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، کہ اچھا بھائی تو نے مجھے ضمانت دی ہے تو ٹھیک ہے، میں بھی تجھے ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا مال، تمہاری جان میری طرف سے بھی محفوظ ہے. تو یہ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو سلام دے دیا تو اب ان دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی رنج و غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو ضمانت دے چکے ہیں، یہ عہد کر چکے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں گے. تو میاں ہم سلام بھی دیں اور پھر ایک دوسرے کی جڑیں بھی کاٹیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ہم کوشش بھی کریں، تو صاحب کو ہم نے سلام دیا نہیں، ہم نے تو پھر منافقت کی تھی. تو حضرات محترم، میں کہتا ہوں اسی لیے حضور پر بھی سلام پڑھا کریں. ہم حضور پر سلام پڑھیں، حضور پھر ہمارے سلام کا جواب دیا کریں. وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے. اور ہمارے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی ڈیلی بیس پر ہر روز مجھ پر 1000 مرتبہ درود و سلام پڑھے،
وہ تب تک دنیا سے پردہ نہیں کرے گا جب تک وہ جنت میں اپنے لیے گھر نہیں دیکھ لیتا۔ تو حضرات محترم، جس نے جنت میں اپنے لیے گھر دیکھ لیا تو قیامت والے دن رب اسے جنت بھی عطا کرے گا۔ اللہ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہے۔ تمام بھائیوں کو ماہ رمضان کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ماہ رمضان اپنے دامن میں بے پناہ برکتیں، بے پناہ رحمتیں لے کر آیا ہے۔ اللہ ہمیں ان برکتوں کو، ان رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج پہلا روزہ ہے، تو حضرات محترم روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم صبح سے لے کر شام تک بھوک ہٹتے ہیں، پیاس کاٹتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ آپ پیسے کمائیں، گھر کا کام چلانا ہوتا ہے۔ تو پھر روزہ رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا کیوں رہتا ہے؟ ہمارا رب ہم سے کتنا پیار کرتا ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ اس کا بندہ صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے؟ ایک ماں یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ اس کا بچہ بھوکا رہے۔ حضرات محترم، جب بچہ بھوکا ہوتا ہے تو ماں اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے اگر کسی کے گھر اس کو برتن بھی مانجنے پڑے تو ماں یہ بھی کام کرتی ہے۔ بچے کی بھوک کو مٹانے کے لیے اگر کسی کی دہلیز پر، اگر کسی کی چوکھٹ پر اس کو جولی بھی پھیلانی پڑے تو ماں یہ بھی کر گزرتی ہے۔ ارے صاحب، جب ماں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بچہ تھوڑی دیر بھی بھوکا رہے، ماں ہر دکھ سہ لیتی ہے، لیکن بچے کی تکلیف ماں کو برداشت نہیں ہوتی۔ تو جب ماں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اس کا بچہ بھوکا رہے تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والے اس خالق نے کیسے گوارا کر لیا کہ اس کا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوک کی شدت کاٹے، پیاس کی شدت کاٹے۔ آج کل روزہ بھی 16 گھنٹے کا ہوتا ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے، زبان چھو کر کانٹا ہو جاتی ہے، خلق خشک ہو جاتا ہے، بندہ دریا کنارے ہے لیکن پھر بھی ایک گھونٹ اٹھا کر پی نہیں سکتا۔ کہ کیسے مالک نے گوارا کر لیا؟ ماں تو بچے سے اس لیے پیار کرتی ہے کیونکہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے۔ تو جس ماں نے پیدا کیا وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم، ماں نے بچے کو پیدا کیا ہے، ماں نے جنم دیا ہے، ماں نے خلق نہیں کیا، ماں نے بچے کو تخلیق نہیں کیا۔ تو جو ماں پیدا کرتی ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو پھر تخلیق کرنے والے کی محبت کا حالت کیا ہوگی؟ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، پھر رب نے کیسے گوارا کیا؟ تو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں دوبارہ ماں کی گود میں آنا پڑے گا۔ احباب دیوکار، جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے، اگر بچہ بیمار ہو جائے تو ماں اسے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے۔ پھر ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے، اسے بخار ہے، کھانسی ہے، خاص جو بھی بیماری ہے۔ پھر ڈاکٹر نے سیرپ دیا، دوائی دی، اب دوائی کر دی ہے لیکن پھر بھی ماں وہ زبردستی سیرپ بچے کے خلق میں اتار رہی ہوتی ہے۔ اب بچہ زاروں قطار رو رہا ہے، بچہ چیخ رہا ہے، لیکن وہ ماں جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی برداشت نہیں کرتی تھی، آج وہی بچہ اس کے سامنے اتنا رو رہا ہے، تو کیا ماں ظالم ہوگی؟ کیا ماں کی ممتا چھین لی گئی؟ وہ ماں زبردستی اپنے بچے کی خلق میں وہ دوائی کیوں ڈال رہی ہے؟ کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں ہوگا۔ تو ماں کی نظر اس تڑپنے پر نہیں ہے، ماں کی نظر اس نتیجے پر لگی ہوئی ہے جو شفا کی صورت میں سامنے آئے گا۔ تو جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، اسے پتہ ہے کہ اس کا بندہ سویر سے لے کر شام تک جب بھوکا رہے گا، پیاسا رہے گا تو ہم اسے تقوی کا نور نصیب کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، اب سوال یہ ہے کہ بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہے تو تقوی کا نور کیسے نصیب ہوتا ہے؟ حضرات محترم، ہمارے دو حقیقی دشمن ہیں، اصلی دشمن جو ہمارے دو ہیں۔ یہ ذاتی دشمنیاں تو آج ہم نے پا لی ہیں، کوئی زمین کے پیچھے، جائیداد کے پیچھے۔ ہم حضور کے امتی تھے لیکن ہم نے اپنا معیار اتنا گرا دیا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ ہمارے دو اصل دشمن ہیں، ایک کا نام ہے شیطان اور ایک کا نام ہے نفس۔ اور اب ان دونوں میں سے ہمارا بڑا دشمن کون سا ہے؟ حضرات محترم، میں کہتا ہوں جب شیطان بنا، جب اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ،
جب رب نے کہا کہ آج تم کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ تو ابلیس کا وہ نفس تھا جو اندر سے اٹھا اور اس نے کہا کہ ابلیس تو حضرت آدم سے بہتر ہے، انت خیر منہ، تو اس سے بہتر ہے۔ پھر شیطان نے کہا ہاں انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر شیطان ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من تراب، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہے، تو اب افضل جو ہے یہ مخلوق کو سجدہ کیوں کرے؟ تو یہ شیطان کا نفس تھا جو اندر سے اٹھا اور اس کو کہا کہ تو اس سے بہتر ہے۔ اس جو میں لفظ ہے اس نے شیطان کو برباد کیا، شیطان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ایک ولی اللہ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پر میں کا لفظ بھی نہیں آنے دیا۔ تو ایک آدمی تھا، جب اس نے سنا تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو باتیں ہضم نہیں ہوتی، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی میں کا لفظ بھی زبان پر نہیں لیا۔ وہ کیا کہنے لگا، حضرت یہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا۔ انہوں نے کہا جی پوچھیے۔ اس نے کہا کہ شیطان کو کس لفظ نے برباد کیا تھا؟ آپ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ کہیں کہ وہ لفظ میں تھا، تو جیسے بھی سجید کی زبان پر میں کا لفظ تو آ گیا، تو صاحب علم تھے، صاحب بصیرت تھے، اللہ والے تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی نماز کھڑے ہونے لگی ہے، نماز کے بعد آپ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو جب نماز ختم ہوئی پھر وہ حضرت خود ہی متوجہ ہوئے، کہنے لگے کہ کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ کس لفظ نے شیطان کو برباد کیا، تو میں جواب دینا چاہتا ہوں کون تھا وہ شخص؟ وہ فوراً سے کھڑا کہنے لگا میں تھا۔ تو انہوں نے کہا اسی لفظ نے اس کو بھی برباد کیا تھا۔ تو حضرات محترم آج دیکھیں کہ کہیں وہ میں ہمارے اندر بھی تو نہیں، ہمارے اندر تو یہ میں رچی بسی پڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی ہوں میں ہی میں ہوں، اگلا تو بندہ ہے ہی کچھ نہیں۔ کلو طبیب اور کلو مفتی، سارے یہاں حکیم ہوتے ہیں یا سارے مفتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو بھی ہے فتوے لینے ہیں مجھ سے لو، حکمت لینی ہے مجھ سے لو، دوائیاں لینی ہے مجھ سے لو۔ تو یہ میں ہمارے اندر بس چکی ہے، ہمیں اس میں کو اپنے اندر سے نکالنا ہوگا۔ حضرات محترم اگر یہ میں ہمارے اندر رہی تو ہمیں کبھی بھی تقوی کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ کھلاں دا تو عطر بنا، کھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو دریا کر، تو پھر دریا بھی تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بول ہی مکتی پہلے اپنی میں مکا۔ تو جب تک ہم اپنے اندر سے اس میں کو ختم نہیں کریں گے ہمیں تقوی کا نور نصیب نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک۔ حضرت محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذ جاء رمضان سلسلۃ الشیاطین، کہ جب رمضان آتا ہے تو شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرات محترم ہمارے دو دشمن تھے، ایک شیطان اور ایک نفس۔ تو اللہ نے ہمارے ایک دشمن کو قید کر دیا تھا۔ حضرات محترم اب اللہ ہمارے ساتھ ہے نا، تو اس نے ہمارے دشمن کو قید کر دیا۔ اگر ہم میں کوئی دو دشمن ہمارے ہوں، ایک کو کوئی قید کر لے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے ساتھ ہے، کہ اس نے میرے دشمن کو قید کیا۔ تو پھر آج اللہ نے ہمارے دشمن کو قید کر لیا تو اللہ آج ہمارے ساتھ ہے۔ اب صرف ہمارا ایک دشمن ہے، وہ ہے نفس۔ اب مقابلہ 1 by 1 ہے، اب مقابلہ آسان ہے کیونکہ صرف ہمارا مقابلہ نفس سے ہے۔ تو اس ماہ کے رمضان میں ہم نے اپنے نفس سے مقابلہ کرنا ہے۔ تو نفس سے مقابلہ کرنا بس یہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو رشوت لینے سے، سود لینے سے بچیں، اپنی نظروں کو بے حیائی سے بچیں، زبان کو جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بد کلامی سے بچیں، تو انشاءاللہ ہمیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ کے رمضان میں ہمیں اس تقوی کا نور نصیب کرے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔